بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات، اللہ کی رحمت اور بندوں کی تقدیر بدلنے والی رات۔ شب برات شعبان کے مہینے کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے، جسے اسلامی روایات میں ایک انتہائی اہم اور مبارک رات مانا گیا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیریں لکھتے اور بدلنے کا خصوصی وقت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات عبادت، دعا اور توبہ کا سنہری موقع ہے۔ اہل ایمان اس رات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور اپنی ماضی کے قصور معاف کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ شب برات کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب انسان دل کی سچائی اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس رات کو عبادت کے لیے مختلف اعمال بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے نفل نماز، تلاوت قرآن اور استغفار شامل ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اس رات میں اللہ کے سامنے اپنی سچی توبہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ شب برات کی رات بندہ اپنے دل میں موجود ہر قسم کے کینہ، بغض اور حسد کو اللہ کے سامنے رکھ کر صاف کرتا ہے۔ یہ رات دل کی صفائی، روح کی روشنی اور زندگی کی راہوں میں ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ جو لوگ اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں اور سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول فرماتا ہے اور انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ تمام بندے جو دعا اور نیکی کی نیت اہل علم فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ تمام بندے جو دعا اور نیکی کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تقدیر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ رات نہ صرف بخشش کا موقع ہے بلکہ مستقبل کی خوشیوں کی بنیاد رکھنے والی رات بھی ہے۔ ایک خوبصورت روایت کے مطابق جو شب برات کی رات اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے دکھ درد کو دور کرتا ہے اور اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ رات اولاد کی دعا، بیماری سے شفا اور مالی مشکلات کے حل کی دعا کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ شب برات پر سب سے اہم عمل دعا ہے۔ بندہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں آسانیاں، سکون اور ہدایت کی طلب بھی کرتا ہے۔ دعا میں دل کی پوری سچائی ہونی چاہیے اور بندہ اپنے ماضی کی غلطیوں کو دل سے نادم ہو کر اللہ کے حضور پیش کرے۔ اس رات لوگ اپنے والدین، استاد اور رشتہ داروں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ رات بھائی چارے، محبت اور انسانیت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا بھی پیغام دیتی ہے۔ جو شخص دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور سچی نیت کے ساتھ دل صاف کرے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلتا ہے۔ یہ رات دل کی تنہائی میں اللہ کے قرب ہونے کا موقع ہے۔ انسان جب رات کی خاموشی میں اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کی دعائیں ایک خاص روشنی اور اثر پیدا کرتی ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیک نیتوں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں کم از کم 6 رکعت نفل نماز پڑھنا انتہائی پسندیدہ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کے کچھ آیات پڑھیں اور دل سے دعا کریں۔ اس کے بعد کلمات طیبہ، استغفار اور اللہ کے حضور دل کی سچائی کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ عمل نہ صرف روح کو سکون دیتا ہے
بلکہ دل کو روشنی بخشتا ہے۔ یہ رات صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیک نیتوں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ابن ماجہ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک کینہ رکھنے والے اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ترغیب والترہیب جلد نمبر 3، 15 شعبان کی رات میں 14واں شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت 1.5 تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنی ہے، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ یہ 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں بھی اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورت پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہرے سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسرے نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے۔
جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی سورت پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی، یا 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالی سے مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔